نصطفیٰ اما بعد جامعہ ام القریٰ کوکن کی پیشکش درس قرآن۔ آج ہم انشاءاللہ سورۃ الاحزاب آیت نمبر 36 سے 43 یعنی 36 سے 43 تک پڑھے گی انشاءاللہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وما كان لمؤمن ولا مؤمنة اور لائق نہیں کسی مومن اور مومنہ کے، کسی مومن مرد اور کسی مومن عورت کے لیے، اذا قضى اللہ ورسولہ امرا کہ جب اللہ اور اس کا رسول فیصلہ دے کسی معاملے کا، جب فیصلہ کر دے اللہ اور اس کے رسول کسی کام کا، ان یکون لہم الخیرۃ من امرہم کہ ہو، ان یکون کہ ہو، لہم ان کے لیے، الخیرۃ کوئی اختیار، من امرہم ان کے اس معاملے میں، ومن یعص اللہ اور جو اللہ اور اس کے رسول کی نافرمانی کرے گا، ومن یعص اللہ جو اللہ کی نافرمانی کرے گا، ورسول اور اس کے رسول کی، فقد ضل ضلالا مبینا تو یقیناً وہ جا پڑا کھلی گمراہی میں۔ یہ آیت واضح کر رہی ہے کہ حقیقی مومنین اور مومنات کے لیے، مومن مرد اور مومن عورتوں کے لیے یہ مناسب، بالکل بھی یہ مناسب نہیں ہے کہ جب اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کسی معاملے میں کوئی بات فرما دے، کوئی حکم صادر کر دے، تو اس کے بعد اس معاملے میں وہ اپنا اختیار جتائے۔ یہ بالکل بھی مناسب نہیں ہے، کیونکہ اسلام کا مطلب ہی یہی ہوتا ہے کہ اپنے آپ کو، یعنی اپنے سارے اختیارات اللہ اور اس کے رسول کے سامنے ختم کر دینا، اللہ اور اس کے رسول کی ماننا، یہی مسلم ہونے کا مطلب ہوتا ہے۔ اب اس کے بعد بھی اگر کوئی اللہ اور اس کے رسول کے حکم کو اگنور کر کے اپنی چلائے تو پھر وبال اسی کے پر ہوگا، وہ سری گمراہی میں پڑ جائے گا۔ آیت نمبر 37 ہے، وَإِذْ تَقُولُ لِلَّذِي أَنْعَمَ اللَّهُ عَلَيْهِ اور جب آپ نے کہا یا آپ کہہ رہے تھے اس شخص سے جس پر اللہ نے انعام کیا، انعام اللہ علیہ، وَأَنْعَمْتَ عَلَيْهِ اور آپ نے انعام کیا، امسک علیک زوجک اپنی بیوی کو روکے رکھو، اپنی بیوی کو اپنے پاس روکے رکھو، واتق اللہ اور اللہ سے ڈرو، وتخفی فی نفسک اور آپ اپنے دل میں چھپا رہے تھے، مَاللَّهُ مبدی اس چیز کو جو اللہ ظاہر کرنے والا تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم چھپا رہے تھے اپنے جی میں وہ بات جو اللہ ظاہر کرنے والا تھا، جسے اللہ ظاہر کرنے والا تھا۔ وَتَخْشَى النَّاسَ آپ کو لوگوں کا ڈر تھا، اندیشہ تھا، آپ ڈر رہے تھے لوگوں سے، واللہ احق ان تخشا حالانکہ اللہ زیادہ حقدار ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس سے ڈرے۔ فلما قضى زید منها وطرا جب زید نے اپنا معاملہ پورا کر دیا، مراد زید بن حارثہ ہے، تو جب ختم کر دی زید نے اس سے اپنی حاجت، اب اس سے کیا مراد ہے؟ تو حضرت زینب ہے۔ زوجنا کہا ہم نے اس سے، یعنی زینب سے آپ کا نکاح کر دیا، لکی تاکہ لا یکون علی المؤمنین مومنین پر کوئی حرج اور تنگی نہ ہو، فی ازواجی ادعیائہم اپنے منہ بولے بیٹوں کی بیویوں میں، یعنی ان سے نکاح کرنے میں، اذا قضوا منہن وطرا اذا قضوا جب وہ ختم کر چکے ان سے اپنی حاجت، وکان امر اللہ مفعولا وکان امر اللہ مفعولا اور اللہ کا حکم تو پورا ہونے والا تھا، اللہ کا حکم تو پورا ہونے والا تھا۔ اب اس میں کیا مراد ہے، اس کی وضاحت انشاءاللہ ہم آگے کے آیت کے بعد کر دیں گے۔ ما کان علی النبی من حرج
نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر نہیں ہے کوئی حرج، کوئی مضائقہ اس بات میں، فیما اس بات میں فرض اللہ له، جو اللہ نے ان کے لیے طے کر دی ہے، مقرر کر دی ہے، فرض کر دی ہے، لاگو کر دی ہے۔ سنت اللہ، یہ اللہ کی سنت رہی ہے، فی الذین ان لوگوں میں، خلو جو گزر چکے، من قبل اس سے پہلے، وکان امر اللہ قدرا مقدورا، اللہ کا حکم پورے اندازے، اللہ کا حکم تو پورے اندازے سے طے کیا ہوا، وکان امر اللہ، اللہ کا حکم تو قدرا مقدورا پورے اندازے سے طے کیا ہوا ہے۔ الذین یبلغون رسالات اللہ، جو لوگ، وہ لوگ جو پہنچاتے ہیں اللہ کے پیغامات کو، وہ لوگ جو پہنچاتے ہیں اللہ کے پیغامات کو، وَيَخْشَوْنَهُ، اور اللہ سے ہی ڈرتے ہیں، وَلَا يَخْشَوْنَ أَحَدًا إِلَّا اللَّهَ، اللہ کے سوا کسی سے نہیں ڈرتے ہیں، وَكَفَى بِاللَّهِ حَسِيبًا، اور کافی ہے اللہ حساب لینے والا۔ اب ان آیتوں میں دور جاہلیت کے گمراہی کی اصلاح کی گئی ہے۔ دور جاہلیت میں منہ بولے بیٹے کو حقیقی بیٹا سمجھا جاتا تھا، اس کی بیوی کو حقیقی بہو سمجھا جاتا تھا، اس رسم کو اس میں ختم کیا گیا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے غلام، جو ان کو حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے نکاح کے بعد عطا کیا تھا، ہدیہ دیا تھا، زید بن حارثہ، ان کو آزاد کرنے کے بعد اپنا متبنہ بنایا تھا، پھر اس کے بعد ان کی دلجوئی کے لیے اپنی پھوپھیزاد بہن زینب سے ان کا نکاح کر دیا تھا، لیکن زینب اعلیٰ خاندان والی تھی، تو پھر نکاح میں ان کو تھوڑی دقت ہوتی تھی، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ نے جب آیت اتاری تو انہوں نے اللہ اور اس کے رسول کا حکم مانا، پھر بھی خاندان کی فوقیت اور بڑھوتری ان کے دل میں باقی رہی، جس کا اثر بعد میں بھی نظر آتا تھا، تو حضرت زید بن حارثہ نے اس کو محسوس کیا، اور یعنی جیسے انسان فیل کرتا ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ظاہر کر دیا طلاق کا معاملہ کہ میں طلاق دینا چاہتا ہوں، کہ وہ اپنی بیوی سے، حضرت زید اپنی بیوی سے خاندانی بڑھوتری ختم نہیں کر پائے ہیں، تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو نکاح میں روکنے کی تلقین کی، لیکن اللہ پہلے آگاہی کر چکا تھا، اور اللہ تبارک و تعالی نے اس لیے آگاہ کیا کہ اللہ تبارک و تعالی، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آخری نبی ہے، اور اللہ اس رواج کو، جو فضول کا رواج تھا کہ منہ بولے بیٹے کو حقیقی بیٹا سمجھ کر اس کی بیوی کو حقیقی بہو سمجھنا تھا، اس رواج کو ختم کرنا تھا، تو اللہ تبارک و تعالی نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے سے اس رواج کو ختم کر دیا، اور سارے معاملے کو ہی نمٹا دیا، تاکہ بعد کے لیے آسانی پیدا ہو۔ ما کان محمد، اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم نہیں ہے، ابا احد من رجالکم، تم مردوں میں سے کسی کے باپ، یعنی نسبی باپ نہیں ہے، البتہ روحانی باپ تو ہے، ولیکن رسول اللہ، لیکن اللہ کے رسول ہے، وخاتم النبیین، اور نبیوں کے خاتم ہے، یعنی آپ کے بعد کوئی نبی آنے والا نہیں ہے، وکان اللہ بکل شیء علیما، اور اللہ تبارک و تعالی ہر چیز کو خوب جاننے والا ہے۔ یا ایہا الذین آمنوا، اے ایمان والو، اذکروا اللہ، اللہ کا ذکر کرو، ذکرن کثیرا، زیادہ ذکر اللہ کا اچھی طرح، یعنی خوب ذکر کرو، وَسَبِّحُوهُ بُكْرَةً وَأَصِيلًا، اور بیان کیا کرو، تسبیح کیا کرو صبح شام، اللہ کی صبح و شام تسبیح کیا کرو۔ هُوَ الَّذِي يُصَلِّي عَلَيْكُمْ وَمَلَائِكَتُهُ، اور اللہ تبارک و تعالی ہی ہے، وہی ہے جو رحمت نازل کرتا ہے تم پر، اور اس کے فرشتے بھی، تم پر نزل رحمت کی دعا کرتے ہیں، کیوں؟ لیخرجکم، تاکہ تمہیں نکالے، من الظلمات، اندھیریوں سے، الی النور، نور کی طرف، وکان بالمؤمنین رحیما، اور وہ مومنوں پر ہمیشہ رحم کرنے والا ہے۔ ان آیات میں اہل ایمان کو اللہ کا خوب ذکر کرنے کی تلقین کی گئی ہے، اللہ کا خوب اور کثرت سے ذکر، اور صبح شام اللہ تبارک و تعالیٰ کے تسبیح اور تقدیس بیان کرنے کی
تلقین کی گئی ہے۔ فجزاکم اللہ خیرا، السلام علیکم۔